الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. شفا کا حق کب ساکت ہوتا ہے؟ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قسمت الارض وحدت فلا شفاعة لها. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر فار ایڈنگ می ہیئر. ارم ہماری آپ اس سے پہلے حدیث کی کلاس میں کبھی نہیں آئی؟ ارے چلیں، پھر تو بہت زبردست بات ہو گئی ماشاء اللہ. اچھا جی، شفا کا حق کب کب ساکت ہو جاتا ہے؟ ابھی ہریرہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا قسمت الارض، جب زمین کو تقسیم کر دیا جائے، وحدت، اور اس کی حد بندی کر دی جائے، تو پھر اس میں کوئی شفاعہ نہیں ہوتا. اچھا چلا، یہ دیکھیں اوپر دیکھتے ہیں کیسے انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے. حق شفا ہوتا کیا ہے؟ اچھا ذرا دیکھیے گا توجہ سے، اوپر اوپر کر دیجیے، شرح پوری لے آئیے سامنے. شفا شریک کے اس حصے کے مقررہ معاوضے کے بدلے شریک کی طرف منتقل کرنا ہے جو اجنبی کی طرف منتقل ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، شریک کے اس حصے کو مقررہ معاوضے کے بدلے شریک کی طرف منتقل کرنا ہے جو اپنے اجنبی کی طرف ہو گیا تھا. یعنی اجنبی کی طرف ہو گیا تھا، لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایک معاوضہ دے کے جو آپ کا اپنا حق تھا اس کو لے لیا. دیکھیے، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایکم کانت له ارض او نخل فلا يبيعها حتى يعرضها على شریک. ایک تمہارے پاس اگر زمین ہے یا کوئی کھجور ہے نا، تو اس کو تم نے بیچنا نہیں حتیٰ کہ اپنے پہلے جو شریک ہے اس کے سامنے پیش کر دو. شریک سے یہاں پہ مراد آپ کا ہمسایہ ہے، وہ بندہ جس کا کھجوروں کا باغ ہے، وہ بندہ جس کا ساتھ کا باغ ہے، اس کے پاس حق شفا ہوتا ہے. یعنی وہ اگر بجائے اس کے کہ آپ نے جو دوسروں کو دینا ہے، اگر وہ خرید لے تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے پاس زمین یا درخت ہو تو اس کو اپنے حصے دار اور ساجی پر پیش کرنے سے قبل فروخت نہ کرے، یعنی وہ زیادہ حقدار ہے کہ وہ لے لے. ایسی صورت میں اگر ایک حصہ دار دوسرے شراکت دار کو مطلع نہیں کرتا تو اسے شفا کرنے کا حق ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی ایک بندے نے خود ہی وہ اس کو زمین وغیرہ کو کیا کیا کہ بیچ وغیرہ ڈالا، ٹھیک ہے، اور اپنے ہمسائے کو پڑوسی کو بتایا ہی نہیں، تو پھر وہ کلیم کر سکتا ہے کہ مجھے دے دیجیے. اچھا جی، نیکسٹ حدیث آ گئی. عن عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی زمین فروخت کرنے کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے اپنے پڑوسی پر پیش کرے اس کو. یعنی اگر پڑوسی اس کو وہی قیمت دے دیتا ہے نا، تو پھر پڑوسی کو دینا. آگے آئیے. اچھا جی، پڑوسی کو صرف پڑوسی ہونے کی وجہ سے شفا کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں، جیسے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، لجار احق بشفاعتی جارہ ینتظر بها وان کان غائبا اذا کان طریقهما واحد. اچھا، جو ہے نا، ہمسایہ اپنے ہمسایہ کا شفا میں زیادہ حقدار ہے، شفا کی وجہ سے اس کا انتظار کیا جائے گا اگر وہ گھر میں نہیں بھی ہو، اور شرط یہ ہے کہ دونوں کا راستہ ایک ہی ہونا چاہیے. اگر راستہ الگ الگ ہوگا نا، تو پھر وہ شفا کا وہ والی بات نہیں پڑتی. کہنے کا مطلب ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ راستہ دونوں کا ایڈریس ایک ہے، آگے جا کے زمین تقسیم ہو جاتی ہے. تو اب یہ جو ہے، اگر جو ہے نا کسی اور کو بیچی جائے گی تو ظاہر ہے وہ پریشان ہوگا، کیونکہ انٹرسٹ میں تو اس کا بھی حق ہے نا. تو باقی یہ کہ انٹرسٹ ایک ہونا ضروری ہے. ایک اور دیکھیے حدیث نیکسٹ والی آ گئی ہے. جابر بن عبداللہ ہی بیان کرتے ہیں، قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالشفاعت فی کل ما لم یقسم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کی ہر چیز میں اجازت دی تھی، لیکن اس کی چیز کی بھی تقسیم نہیں ہوئی. فَإِذَا وَقَعَتِ الْحَدُودُ، جب اس کی حد بندی کر دی جائے، وَصُرِفَتُ الطُّرُقُ فَلَا شَفَاعَةَ، اور رستے جدا جدا ہو جائیں. لیکن جب زمین کی پارٹیشن ایسی کر دی جائے کہ بالکل ہر ایک کا انڈیپینڈنٹ حصہ ہو جائے گا، تو پھر شفا نہیں رہ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب وہ حدیث جو کہ ہم ابھی پڑھ کے آئے ہیں، اس کے بارے میں، اس حدیث کا جس میں پڑوسی کا ذکر ہے، تو مذکورہ بالا حدیثیں اور دیگر قرآن کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ اس حدیث میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہمسائے کے ساتھ خیر و بھلائی، اعانت و معاونت، ہمدردی اور خیرخواہی اور اثار و قربانی والا معاملہ ہونا چاہیے. اس میں شفا کے حق کی وضاحت نہیں کی گئی،
اگر اس حدیث کو شفا پر ہی محمول کریں تو لفظ جار کے معنی شریک کے ہوں گے، کیونکہ اس لفظ کا اطلاق پڑوسی پر بھی ہوتا ہے اور شراکت دار پر بھی۔ نیکسٹ۔ اچھی جی، لوگوں کو سزائیں دینے والوں کو سخت سزا ہوگی، ذرا دیکھتے ہیں۔ ہم، ان حکیم ابن حزام قال، کہتے ہیں تناول ابو عبیدہ ابن جراحی، کہ ابو عبیدہ ابن جراح نے ایک ضمیر آدمی کو پکڑا، ٹھیک ہے، رجلا من اہل الارض بشیء، زمیندار تھا نا، ایک آدمی تھا زمینداروں میں سے، بشیء کسی وجہ سے، اس کا کیا مطلب انہوں نے کیا ہے، یہ کیا لفظ ہے، لفظ نہیں پڑھا جاتا نا، بہرحال اس کو کیا ہے کہ انہوں نے فکلمہ خالد بن ولید، ایک آدمی کو پکڑ کے اس کو سزا دی زمیندار میں سے، تو کیا ہوا کہ خالد ابن ولید نے اس پر بات کی، فقیل لہ، اور ان سے کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک منٹ، ابو عبیدہ بن الجراح بہت بڑے سپہ سالار ہیں، ٹھیک ہے، اور خالد بن ولید جو ہے وہ بھی بہت بڑے سپہ سالار ہیں۔ ابھی عبیدہ نے کسی بندے کو کسی وجہ سے سزا دی، تو خالد بن ولید نے اس سلسلے میں بات کی۔ اب کیا ہوا کہ فقیل لہ، تو ان سے کہا گیا، خالد بن ولید سے کہا گیا کیا کہ اغضبت الامیر، آپ نے یہ کیوں بات کی ہے، آپ نے تو امیر کو غصہ دلا دیا ہے۔ فقال خالد، تو خالد نے کہا انی لم ارد ان اغضبہ، میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں اس کو غصہ دلاتا، ولیکن یعنی میں نے ان کو ناراض کرنے کے لیے بات نہیں کی، ولیکن سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامہ، بدترین لوگ عذاب میں اللہ کے سامنے یوم القیامہ وہ ہیں، اشدہم عذابا للناس فی الدنیا، جنہوں نے دنیا میں لوگوں کو سخت سزائیں دی، یعنی دنیا میں جو لوگوں کو سخت سخت سزائیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو سب سے زیادہ عذاب دے گا۔ اچھا جی، دیکھ لیتے ہیں، حدیث بڑی زبردست آ گئی ہے سامنے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صنفان من اہل النار لم ارہما، دو قسمیں ہیں آگ والے لوگوں میں سے جن کو میں نے نہیں دیکھا، قوم معہم سیاط کاذناب البقر، ایک ایسے لوگ جن کے پاس گائے کی دموں کی طرح کے کوڑے ہوتے ہیں، یضربون بہا الناس، وہ مارتے ہیں ساتھ اس کے لوگوں کو، وہ نساء، یہ وہی لوگ نا جو لوگوں کے کو سزائیں دیتے ہیں، کوڑے مارتے ہیں۔ ذرا اپنی پولیس سامنے لے کے آئیے گا، یہ وہ جو جب لاٹھی چارج کرتی ہے، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، اور ایسی عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں، خود مردوں میں انٹرسٹ لیتی ہیں اور مردوں کو انٹرسٹ دلواتی ہیں، یعنی ان کو اٹریکٹ بھی کرتی ہیں، خود بھی اٹریکٹ ہوتی ہیں۔ رؤوسہم کأسنمۃ البخت المائلہ، سر ان کے ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ اونٹوں کا کوہان، بڑے بڑے جوڑے، لا يدخل الجنت ولا يعطر ريحها، جنت میں داخل نہیں ہوں گی حتیٰ کہ ان کو اس کی خوشبو بھی نہ پہنچے گی۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ من مسیرتی کذا وکذا، حالانکہ جنت کی جو خوشبو ہے نا، وہ تو پتہ نہیں کتنے بڑی بڑی مسافت کے ساتھ جو ہے نا خوشبو محسوس کی جا رہی ہوگی، پتہ نہیں کتنے سالوں کی مسافت کے ساتھ اتنی دور جنت کی خوشبو ہوگی، لیکن ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملنی۔ آگے وہی بات، یہ دیکھیے، انسانیت کی تذلیل کرنے والا محکمہ، ڈنڈا بردار اور اسلحہ سے لیس سرکاری، نیم سرکاری اور پرائیویٹ تنظیمیں پورے چوبن پر ہے، قتل و غارت گری پورے عروج پر پہ ہے، مرنے والے کو کوئی علم نہیں کسی کیوں مارا جا رہا ہے، اور مارنے والا تو اپنی کارروائی کی وجہ دریافت کرنے کی سوچ بچار سے ہی غافل ہے۔ انسانیت کا بالعموم اور اسلامیوں کا بالخصوص احترام جو ہے وہ راکھ میں مل چکا ہے۔ 12 مئی 2007 کو چیف جسٹس افتخار کی کراچی آمد پر عوام الناس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، یتیم اور بے سہارا ہو جانے والی بچیاں جواب دیں گی۔
اگر اولاد تلامذہ اور دوسرے ماتحت لوگوں کو راست لانے کا ہر حربہ ناکام ہو جائے، سزا دینا ہی پڑ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درج قانون کو سامنے رکھا جائے. ذرا دیکھیے گا، آپ کا نوکر ہے، آپ کسی جگہ پہ آپ کی ایک ایسی حیثیت ہے کہ آپ کو دینی پڑتی ہے، تو اس کا قانون کیا ہے. ابو بردہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، لا یجلد فوق شرط اسواتی الا فی حد من حدود اللہ. اللہ کے مقرر کردہ حدود کے علاوہ کسی جرم میں 10 کوڑوں سے زیادہ نہیں لگائے جائیں گے. اور اللہ کے جو حدود ہیں ان میں سب سے پہلے چوری ہے، پھر ہے اپنا اس کا کیا نام ہے، زنا ہے، پھر اس میں بہتان ہے، اور قتل بھی ہے. اچھا جی. ان احادیث میں ان والدین، اساتذہ اور وڈیروں کے لیے سخت وعید ہے جو اپنی اولاد، شاگردوں اور ماتحت لوگوں کی انڈھا دھند پٹائی شروع کر دیتے ہیں. ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ تربیت کرنے کا سب سے پیارا اور سب سے زیادہ نتیجہ خیز انداز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں مارا. ہر حاکم و محکوم کو حکمت عملی کے ساتھ اپنے ماتحت افراد کی تربیت کرنی چاہیے. چلیے جی، نیکسٹ پہ آ جائیے. کیا اسلام میں پھانسی کی سزا موجود ہے؟ اصل میں پھانسی جو ہے نا، یہ زندگی ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے. تو آپ یہ کہیے کہ جان لینا تو جائز ہے نا، حق کے اوپر جو جان ہے، یہ جیسے قصاص ہے، یہ جو اس طرح سے ہے، وہ جو شادی شدہ زانی ہے ان کے لیے، پھر اگر یہ والا معاملہ کیا، ویسے تو شادی شدہ زانی کے لیے رجم ہے، لیکن اگر اس کے لیے یہ طریقہ استعمال کیا جائے گا تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس طریقے کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ سب سے زیادہ کم تکلیف دہ ہوتا ہے. کیونکہ پھانسی میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ نیچے سے پھٹا نکالتے ہیں نا، تو ایک دم وہ جو جسم جھٹکے کے ساتھ گرتا ہے نا، تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ گردن کا منکا ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ فوراً جو ہے نا درد کا احساس جو ہے نا برین میں جانا بند ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسی کسی بات سے. لیکن اس لحاظ سے جائز ہوگا کہ جان جو لینی ہے. اچھا جی. کیا بلا اجازت کسی درخت کے باغ کے پھل کھانا جائز ہے؟ عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابن عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، من مر بحائط فلیأکل ولا يحمل. ایک بندہ جب کسی باغ سے گزرے نا، تو اس کا پھل وغیرہ کھا تو لے، لیکن اٹھا کے نہ لے کے جائے، یعنی جھولی بھر کے نہ لے کے جائے. چلو جو ہو گیا، اس باغ کے اندر جو ہے امرود ہے، آم ہے، وہ اپنی ضرورت کے مطابق کھا لے. ٹھیک ہے. اس کا کہنے کا مطلب یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے نباتات اگائی ہیں، مالک کو اتنا بھی اب خسیس نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا پورا پھلوں کا باغ ہر کسی کو کھانے کی اجازت نہ دے، لیکن یہ کہ اکٹھا نہ کر کے لے کے جائے، گھر کے لیے نہ لے کے جائے. اچھا جی. ان عمیر، نیکسٹ حدیث پہ آ جائیے. بولا اب لحم، آب اللحم، آب اللحم نام ہے. یہ ابی الحم کے یہ غلام تھے، عمیر جو ہے. قال اقبلت مع سادتی نرید الحجرۃ، میں اپنے آقاؤں کے ساتھ آیا اور ہم ہجرت کرنا چاہتے تھے. حتی دنانا میں مدینہ تھی، حتیٰ کہ ہم دنونا، میرا خیال ہے ہم مدینہ کے قریب آ گئے، یعنی مکہ سے ہجرت کرتے کرتے مدینہ کے قریب آ گئے. قال کہتے ہیں، فتخل المدینہ، میرے جو آقا تھے نا وہ مدینہ میں داخل ہو گئے. خلفونی فی ظہرہم، اور مجھے پیچھے چھوڑ گئے. قال کہتے ہیں، فاصابنی مجاعۃ شدیدہ، تو مجھے شدید بھوک لگی. قال کہتے ہیں، فمر بی بعد من یخرج من مدینہ تھی، تو جو لوگ مدینہ سے نکل رہے تھے ان میں سے کچھ لوگ میرے پاس سے گزرے. فقالوا لی، تو انہوں نے مجھے کہا، لو دخلتا، کہ لو دخلت مدینہ تھا فاصبت، اگر تو مدینہ چلا جائے تو بہت اچھی بات ہے. فاصبت من ثمر حوائطها، اور کیا ہوگا کہ مدینہ کے اندر تم داخل اگر ہو جاؤ گے نا، تو تم چلے جاؤ تو وہاں پہ نا کئی پھلوں کے باغات ہیں، اور ان میں سے تم پھل کھا لینا. فدخلت حائطا، تو میں اس طرح سے، حائطن کہتے ہیں کوئی جس کی باؤنڈری لگی ہوتی ہے نا، جو پھلوں کے باغ والا جو آدمی ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس کے باڑ لگا دیتا ہے. تو اس کو کہا کہ دیا حائطہ، احاطہ کہہ لیجیے.
تو احاطے میں داخل ہونا، تو میں کہتے ہیں میں داخل ہوا حائطن ایک اسی طرح کے باغ میں، فقطعت من قنوینی، اور میں نے کیا کیا کہ میں نے دو جو ہے نا گچھے توڑ لیے. فَأَتَانِي صاحب الحائطی، تو پھر باغ کا مالک میرے پاس آیا. فَأَتَا بِي إِلَى رسول اللہ، اور مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گیا. وہ اخبارہ خبری، اور ان کو میرے بارے میں بتایا کہ اس بندے نے میرے باغ کے جو ہے نا دو گچھے توڑ لیے. ٹھیک ہے. وعلیہ وعلیہ ثوبان، اور کہتے ہیں کہ میں نے دو کپڑے پہنے ہوئے تھے. اچھا، دو کپڑوں سے عموماً مراد یہ ہوتی ہے ایک یہ کندھوں کو کور کرنے والا، اور نیچے ایک تہبند، جیسے وہ احرام نہیں ہوتا. فقال علی، تو مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا ایہما افضل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ کون سا کپڑا زیادہ اچھا ہے. ف کہتے ہیں میں نے شرط اشارہ کیا الی احدہما، میں نے ان دونوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا. فقالا، تو آپ نے فرمایا ام، ام، خود ہو، لے لے. وَأَعْطَى صَاحِبَ الْحَائِطِ آخِرًا، اور عطا کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ والے کو دوسرا. وَخَلِّ سبیلی، اور میرا مسئلہ ختم کر دیا. ٹھہر جائیے، یہاں پہ تھوڑے سا نا گڑبڑ ہو گئی. ہاں ہاں، اللہ کے دو کپڑے میرے پر تھے، تو اللہ کے رسول نے پوچھا کون سا والا تجھے اچھا لگتا ہے، تو میں نے اشارہ کر دیا. آ, ایک کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا مجھے دے دیا، اور ایک کپڑا جو ہے نا وہ جو باغ والا میری شکایت لے کے آیا تھا اس کو دے دیا تھا، اور میرے معاملے میں مجھے فارغ کر دیا، یعنی مجھے پکڑنا کی وہ جو میں نے دو گچھے اس کے توڑے تھے. چلیے جی آگے دیکھتے ہیں شرح میں کیا اس میں کچھ ایک دو چیزیں جو ہے مجھے بھی عجیب لگ رہی، وہ دیکھتے ہیں. اچھا جی، اس موضوع کی روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ضرورت مند کسی باغ میں گھس کر اپنی بھوک دور کر سکتا ہے، لیکن اسے یہ اجازت نہیں کہ وہاں سے کچھ اٹھا کر لے جائے. درج ذیل حدیث مذکورہ والا دونوں احادیث کے تضاد کو دور کرنے کے لیے کافی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پھلوں کو اپنے منہ سے پکڑ کر کھا لے اور چھپا کر نہ لے کے جائے، یعنی اسی وقت ہی کھا لیا، تو اس پہ کوئی سرزنش نہیں، اور اگر اٹھا کے لے کے جائے گا نا تو اسے دگنی قیمت دینی ہوگی، اور عبرت کے لیے اس کو سزا بھی دی جائے گی. پھر تو چوری کی بھی قسم ہوگی نا کہ ایک تو کھاؤ بھی اور اس کے بعد دوسروں کے لیے بھی لے جاؤ اور اجازت بھی نہ لو. اور جو چیز غلے کی ڈھیروں سے اٹھا لی جائے گی اس میں اٹھانے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا، بشرطے کہ اس کی قیمت ایک منٹ مجھے دیجیے گا. السلام علیکم اللہ خجا، صرف 2 منٹ تک فون کر لوں. اچھا جی، اچھا جی. ارے پر اس کو سزا بھی دی جائے گی، اور جو چیز غلے کے ڈھیروں سے اٹھا لی جائے گی اس میں اٹھانے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یعنی چوری ہوگی، بشرطے کہ اس کی قیمت ڈھال کی قیمت یعنی 3 درم تک پہنچتی ہو، یعنی 3 درم کی قیمت کی جو چیز ہے نا اگر وہ لے لی جائے گی نا تو پھر ہاتھ کٹے گا، منیمم جو اماؤنٹ ہے چوری کے لیے. اچھا، اس حدیث میں مالک کے مال کا بھی خیال رکھا گیا ہوا ہے، اور ضرورت مند کی ضرورت کا بھی، اور یہی اعتدال کی راہ ہے. چلیے جی ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں اور پھر ختم کرتے ہیں. عن حرام ابن سعدی ابن محیصہ، حرام ابن سعد ابن محیصہ کہتے ہیں ان ناقۃ للبراء ابن عازب، برا بن عازم کی جو ہے نا اونٹنی، دخلت حائط رجل، ایک آدمی کے باغ میں داخل ہو گئی، فافسدت فیہ، جانور داخل ہو گیا اور جا کے ہر چیز تباہ برباد کی، کھایا پیا، جو ہے نا فصلوں کو اجاڑا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علی اہل الحوائط حفظها فی النہار، جو ایک منٹ. السلام علیکم جی خجا، مس خجا صرف دو، میں صرف 2 منٹ میں کال بیک کر رہی ہوں. وَإِنَّمَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ ضَامِنٌ عَلَى أَهْلِهَا، اور رات کے جو نقصان کے ذمہ دار مویشیوں کے جو ہے نا مالک وہی ہوں گے. دن کو حفاظت کرنا باغ کے مالکوں کی ذمہ داری ہے، لیکن رات کو اگر مویشی چھوٹ کے چلا جائے گا نا تو مویشیوں کے مالک ہوں گے، کیونکہ ان کو چاہیے تھی ان کو کنٹرول کر کے رکھنا. ٹھیک ہے نا، ذرا دیکھیے گا شریعت نے، بس اتنا ہی کیجیے، ہم اگلی حدیث کی پڑھیں گے. اچھا جی، شریعت نے باغوں اور مویشیوں کے مالکوں کے لیے انتہائی حکمت بھرا قانون وضع کیا ہے، کیونکہ دن کو عام طور پہ مویشی چرنے کے لیے کھیتوں میں جاتے ہیں اور ان کے ساتھ چرواہے بھی ہوتے ہیں،
بہرحال وہ جانور ہیں، بلکہ کسی نہ کسی طرح کی فصل کا نقصان کر سکتے ہیں، اس لیے ایسے نقصان کا ذمہ دار مویشی کے مالک کو نہیں ٹھہرایا گیا، بلکہ فصل اور باغ کے مالک کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ خود حفاظت کرے۔ رات چونکہ آرام کا وقت ہے اور باغوں کے مالکوں کے لیے پوری رات پہرا دینا ناممکن ہے، اس لیے ایسے میں مویشیوں کے مالکوں کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ ان کو خود قابو رکھیں۔ بارک اللہ فیکم۔ نیکسٹ والی حدیث نکال دیجیے، میں اس کی تصویر لے کے ڈال دوں، بھول نہ جائیں۔ تو باقی ماشاءاللہ جو ہے الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ چلیے جی، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم۔